بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کل کی 2 گھنٹے 40 منٹ کی علی امین گنڈا پور سے ملاقات تھی، جس میں کسی گفتگو کے بغیر وہ وہاں سے چلے بھی گئے، اور اس کے بعد سے بقول نصرت جاوید صاحب ان کے تمام موبائل فون، ان کے سیکٹریز کے، ان کے تمام جتنے بھی جسے کہتے ہیں جن سے گفتگو کی جا سکتی تھی، رابطہ کار تمام کے تمام موبائل بند ہیں۔ وہ ایک کمرے کے اندر بند تھے۔ پھر ان کی طبیعت پر عجیب و غریب ہوئی، پتہ چلا بڑی گرمی سردی ہوئی، کیا ہوا، عمران خان سے وہ ڈانٹ پڑی، ان کا موڈ آف تھا، یہ سب اینی شاہد کے بقول نصرت جاوید صاحب بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شفٹ ہو گئے۔ اس کا نتیجہ آیا کہ سر اس کی شفٹنگ کا یہ عالم ہے کہ رات کو باقاعدہ طور پر تمام میڈیا ہاؤسز کے پاکستان تحریک انصاف کو یا پولیٹیکل ونگ کو سپورٹ کرنے والے، ان کو رپورٹ کرنے والے تمام لوگوں کو کہا گیا یہ خبر چلائیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ کہا چلائیں، پھر کیا جیو، کیا پبلک، کیا ہر ایکسپریس صرف ایک ہی ٹکٹ چلا تھا کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے بعد کے فیصلے کے بعد، یعنی اسی ہفتے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر کتنے اراکین ہے، کیا اس کی ڈیٹیل خیر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ والی چیز آئی ہے جی۔ اس کے بعد پھر جو اڈیالہ سے پیغام آیا عمران خان صاحب کا وایا علیمہ خان صاحبہ، وہ بھی کمال تھا۔ پھر جو ان کی آفیشیل سائٹ پہ آیا عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے، جو عاصم منیر صاحب کو مشورہ دیا، میرا خیال ہے وہ مشورہ مانے گا، یہ بڑا اچھا مشورہ ان کا یہ بھی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، لیکن جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا یار ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ میں آپ کو کہا تھا نا آج کی تاریخ میں پتہ چلے گا اگلے 24 گھنٹوں میں کہ کیا بات ہوئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں جنرل عاصم منیر صاحب موجود تھے، جنرل منرل مائنڈ کا بریف کیس بھی دکھایا جا رہا تھا۔ ایسی کیا چیز تھی جس کے ابھی تک منٹ شیئر نہیں ہوئے؟ سر وہ منٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود شیئر کر دیے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں عاصم منیر اور شہباز شریف کن کن جگہوں پہ میرے ساتھ تھے اور پہلے سے میرے ساتھ جناب، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہم بھی لوگ ہیں۔ سب سے پہلے اسی خبر کو لے کے چلتے ہیں سر۔ باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل اعلان کیا، نام لے کے انہوں نے بتایا ان کی کل نیتن یاہو سے ملاقات تھی، طویل ملاقات تھی۔ نیتن یاہو اور وہ 21 نکاتی فارمولے پہ ایگری ہو گئے۔ نہ صرف نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات میں ایگری ہو گئے ہیں، ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے بھی منظوری دے دیا ہے۔ انہیں باقاعدہ لمبا چوڑا ٹویٹ کر کے بتایا شہباز شریف صاحب نے کہ جناب میں ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہوں، جو آپ نے کہا ہے۔ اور پھر جو مدح سرائی، آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب سے اچھی مدح سرائی کون کر سکتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی مدح سرائی کی شہباز شریف صاحب نے۔ آئی ویلکم پریزیڈنٹ ٹرمپ's 20 points plan to ensure an end to the war in Gaza. I am also convinced that durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in the bringing political stability and economic growth to the region. It is also my firm belief that President Trump is fully prepared to assist in whatever way necessary to make the extremely important and urgent understanding to become a reality. I love President Trump's leadership and the vital role and NYST Witkoff in bringing an end to this war. I also strongly believe that the implementation the two-state proposal is essential to ensure lasting peace in the region. میں اس کے پوائنٹس بتاتا ہوں 21 پوائنٹس کون ہیں۔ بہرحال پھر کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے سامنے، انہوں نے بتائی ساری چیزیں۔ انہوں نے کہا میں پاکستان کے وزیر اعظم کا، شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا تھینک یو جی۔ انہوں نے کہا وہ میرے امن کے منصوبے کی مکمل انہوں نے حمایت کی ہے۔ یہ تھی وہ گفتگو۔ انہوں نے کہا ہم بہت پہلے سے ہی اس پر اکٹھے تھے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جنرل عاصم منیر صاحب سے جو پہلی ملاقات تھی اس میں بھی یہ باتیں ڈسکس ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ہم اس پہ تھے، اور پھر مڈل ایسٹ کے ممالک کا نام لیا، قطر کا نام لیا، دیگر ممالک کے تمام ہمارے ساتھ تھے۔ لیکن یہ بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے وزیر اعظم کا نام لیا اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا جو امن منصوبے وہ میرے ساتھ تھے۔ ساتھ ساتھ کا اف ایکسیپٹڈ بائی حماس، جو میرا 21 نکاتی پرپوزل ہے، دا پرپوزل کال فار امیڈیٹ ریلیز آف آل ہاسٹیجز، سب سے پہلے ریلیز کرنا پڑے گا جی، اس کی تفصیل میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آئی وانٹ ٹو تھینک نیتن یاہو فار ایگرینگ ٹو غزہ پلان، یعنی کہ وہ اس کے 21 نکاتی پلان پہ نیتن یاہو بھی ایگری ہو چکے ہیں۔ پلان میں آپ کو بھی بتاتا ہوں جی۔ If we work together, we can end the death and destruction we have seen for years, decades, even centuries, and begin a new chapter of security, peace, and prosperity in the region. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا جی۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو اپنے پاس بٹھایا، پاس بٹھا کے انہوں نے اپنے پرانے اتحادی، جی ہاں، جو قطر کے امیر ہیں جی، ان سے انہوں نے فون پہ بات کروائی۔ پھر نیتن یاہو نے بقول وائٹ ہاؤس کے اور اسرائیلی سورس، اسرائیلی چینل 12 کے مطابق
نیتن یاہو نے قطر پہ جو ابھی حملہ کیا تھا حماس کی لیڈرشپ کے اوپر، اس کی باقاعدہ معافی مانگی ہے قطر کے امیر سے، میٹنگ ود ٹرمپ اینڈ وائٹ ہاؤس. اچھا، ہی اپولوجائز دا پرائم منسٹر آف قطر ڈیورنگ ان میٹنگ. اچھا یہ کیا جی. اور نیتن یاہو اپولوجائز بائی فون ٹو دا پرائم منسٹر آف قطر اٹیک آف دوحہ، اس کے اوپر انہوں نے جی یہ بھی انہوں نے اپنی فائلیں اپنی طرف سے ساری کلوز کر دی ہیں. اچھا جو پوائنٹس ہے ذرا وہ سن لیں، کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں 21 پوائنٹس میں سے جو ڈسکس ہوئے معاہدے پہ، سر وہ سن لیں. غزہ کو غیر دہشت گردی والا علاقہ بنانا، غزہ ایک، اب اس پہ پاکستان ایگری ہے، ٹھیک ہے، کاظم نے کہا تھا ایک سنگین غلطی ہوگی، بہرحال پاکستان اب ایگری ہے. غزہ کو غیر دہشت گردی والا علاقہ بنانا، غزہ ایک ڈی ریڈیکلائز اور دہشت گردی سے پاک علاقہ ہوگا جو اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہ ہو. 2، غزہ کی عوام کے لیے تعمیر نو، غزہ کی تعمیر نو عوام کی بہتری کے لیے کی جائے. جنگ کا خاتمہ اگر اسرائیل اور حماس معاہدے پر اتفاق کرے تو جنگ فوری ختم ہوگی اور اسرائیل فوری آہستہ آہستہ غزہ سے نکلے گی. یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیل کی عوام معاہدے کے قبول کرنے کے 48 گھنٹوں میں تمام زندہ اور مردہ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا. اسرائیل کے فلسطینیوں قیدی کی رہائی، یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل لائف سینٹنس والے کئی سو فلسطین سیکیورٹی قیدیوں اور 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار 1000 سے زیادہ افراد کو رہا کرے گا اور کئی سو فلسطینیوں کی لاشیں واپس کرے گا. حماس اراکین کے لیے عام معافی، وہ حماس اراکین جو پرامن بقائے باہمی پر اتفاق کریں گے انہیں عام معافی دی جائے گی. جو غزہ چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں محفوظ راستہ دیا جائے گا. امداد کی فراہمی، معاہدے کے بعد غزہ میں امداد کی فراہمی جنوری 2025 کے معیار کے مطابق ہوگی. اچھا جی، امداد کی تقسیم اقوام متحدہ اور ریڈ کریسنٹ جیسے غیر جانبدار تنظیموں کے ذریعے ہوگی. غزہ کی عبوری حکومت فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی جو عوام کی روزمرہ خدمات فراہم کریں گی. یہ کمیٹی امریکہ کے مشاورت سے قائم کردہ نئی بین الاقوامی ادارے کی نگرانی میں کام کریں گے جی. 10 پوائنٹ، غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک معاشی پلان بنایا جائے گا جو جدید مشرق وسطی شہروں کی تعمیر کے تجربات اور موجودہ پلانوں پر مبنی ہوگا جو سرمایہ کاری اور نوکریاں پیدا کرے گا. ایک معاشی زون قائم کیا جائے گا، کوئی جبری نقل و مکانی نہیں ہوگی، غزہ سے کوئی جبری نقل و مکانی نہیں ہوگی. حماس کا کردار ختم ہوگا اور بشمول سرنگیں تمام کی تمام تباہ کی جائیں گی. یہ تمام چیزیں انہوں نے جی بہرحال بتائی ہے. پاکستان اس کے اوپر ایگری ہو گیا جی. اسرائیل کا غزہ پر قبضہ نہ کرنا یہ بھی شامل ہے، یا ہلاک نہیں کرے گا. اگر حماس تاخیر کرے گا، حماس معاہدے میں تاخیر کرے، مسترد کرے تو مذکورہ نکات علاقوں میں نافذ ہوں گے جو دہشت گردی سے پاک ہوں. ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دھمکی دی، انہوں نے کہا اگر حماس نہیں مانا ان پوائنٹس پہ تو میں مکمل طور پر نہیں تھا. بھائی پہلے بھی نیتن یاہو کے ساتھ تھے لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اس پہ پاکستان بھی ایگری ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی انہوں نے ایکنالج کیا ہے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو کیا. باقی چیزیں میرا خیال ہے آپ کو بتانے والی ہے تو وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں جی. ادھر سر عمران خان صاحب کی گفتگو ہوئی، ظاہری بات ہے کل 11 گھنٹے سے زیادہ توشہ خانہ 2 کی سماعت چلی. اب سماعت اب 1 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس دوران عمران خان سے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے ہوتا ہے لیکن ان کا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اندر باقاعدہ آتا بھی ہے. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کو مشورہ دیا جی. اور اگر کرکٹ کی بہتری مقصود ہے، عاصم منیر کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر کرکٹ کی بہتری مقصود ہے تو محسن نقوی کو ہٹا کر کسی قابل شخصیت کو اس عہدے پر تعینات کیا جائے جس کو کرکٹ کی سمجھ بوجھ ہو. جب سے پی سی بی کی سربراہی محسن نقوی کو سونپی گئی ہے کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. 2021 میں اسی پاکستانی ٹیم نے 10 وکٹوں سے بھارت کو شکست دی تھی لیکن اب ٹیم مسلسل ہار رہی ہے کہ اس کی باغ دوڑ محسن نقوی جیسے شخص کے ہاتھ میں دی ہے. پاکستان کرکٹ کو غیر مستحکم کر دیا گیا ہے. یہ انہوں نے ساری باتیں بولی جی عمران خان صاحب نے. اور ان کا قوم تیاری پکڑ لیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اہم ترین اعلان کرنے والا ہوں. یہ انہوں نے بات کی جی. اچھا اس کے علاوہ جو دیگر گفتگو پھر میں وہ شفٹنگ والا پلان بھی بتاتا ہوں کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کروانے کی کوشش کی ہے. جو میسج کے پاس کیا گیا وہ کیا چیز ہے جی. جی ہاں، مزید علیمہ خان نے کہا عمران خان نے کہا میرے پاس ایف آئی اے کی ٹیم آئی تھی، پی ٹی آئی کے آفیشیل نے بھی اس کو کہا ایف آئی اے کی ٹیم آئی تھی. ایف آئی اے کی ٹیم، اب ایف آئی اے کی ٹیم کہ اس کی شکل پہ تو نہیں لکھا کہ وہ ایجنسی کے بندے تو نہیں ہے. ایف آئی اے بتاتے ہیں خود فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے لیکن اس کے اندر میرا خیال ہے وہ ہماری عسکری انٹیلیجنس ایجنسی بھی ہو سکتی ہے، ہوں گے ذرا کوئی سوال ایسا تھا. کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے نے تیسری بات جو کہی نا یہ پوچھا یہ عاصم لا کیا کرتے ہیں عمران خان صاحب آپ کہ ملک میں عاصم لا کا نفاذ ہے. تو جس پر میں نے کہا عاصم لا یہ ہے، عمران خان صاحب نے کہا عاصم لا یہ ہے کہ جب میں ہائی کورٹ میں تھا تو مجھے ہائی کورٹ کے اندر سے رینجرز نے اغوا کیا. 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن ہوا جو پری پلان تھا. اگر پری پلان نہیں تھا تو بتائیں 24 گھنٹے کے اندر 10,000 لوگوں کو کیسے گرفتار کر لیا. 9 مئی کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی. پی ٹی آئی کو جو چھوڑتا تھا اس کو معافی مل جاتی تھی. سارے کیس ختم کر دیے، جو نہ چھوڑتا اس پر ظلم ہوتا. پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی. الیکشن میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرا کر ان کو دیا گیا جن کی کرپشن کی فائلیں مجھے آئی ایس آئی دکھاتی تھی. ان لوگوں کو یہ مینڈیٹ دیا گیا میرا مینڈیٹ چرا کے جن کی فائلیں مجھے آئی ایس آئی دکھاتی کہ یہ لوگ اتنے کرپٹ ہیں. 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا. یہ ہے عاصم لا. جی ہاں،
یہ بتایا انہوں نے عمران خان صاحب نے. ہاں باقی میں ذرا تھوڑا سا ایک اور خبر بھی بتا دوں جی. بقول حسن ایوب صاحب کے کلیمہ خان کا 26 نومبر کیس میں ٹرائل ہوگا اور بس جلد ان کو 5 سے 7 سال کی سزا ہو جائے گی. حسن ایوب صاحب نے بڑی خبر دی ہے. ان کی خبریں اتنی بلیویبل ہوتی بھی نہیں. ان کو وہی پتا تھا جو ان کو بتایا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ہاں بیرسٹر سیف صاحب جو ترجمان بھی ہیں اور آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی اے کے درمیان ایک جوڑ کا کام بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پی ٹی اے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تنازع عنقریب ختم ہو جائے گا. مثبت کوششیں جاری ہیں، آہستہ آہستہ غلط فہمیاں دور ہوں گی کہ اتنی جلدی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے جس کے متعلق سارے اتنی فکر کر رہے ہیں. انہیں کا آہستہ آہستہ ہوگا. اچھا یہ ساری باتیں ہوئی نا، اس دوران رات گئے نا ایک بڑی زبردست قسم کی خبر تمام میڈیا ہاؤسز کو دی گئی، رپورٹرز کو دی گئی. میرے پاس بھی وہ خبر آئی جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں. خبر یہ دی گئی کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیے جانے کا امکان ہے. اچھا یہ جی وی اسے سب نے چلائی. اب اس کے معاملات کیا ہیں ذرا یہ سن لیں. توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سناتی جو کہ اسی ہفتے سنایا جانا ہے. سنائے جاتے ہی بانی پی ٹی کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیے جانے کا امکان ہے. بانی پی ٹی کے لیے راولپنڈی قاسم مارکیٹ کے علاقے میں خصوصی جیل تیار کر لی گئی ہے. خصوصی جیل کے تمام انتظامات اور ضروری قانونی تقاضے بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. بانی پی ٹی کے ساتھ بشرا بی بی کو بھی خصوصی جیل منتقل کیے جانے کا امکان ہے. خصوصی جیل میں 40 افراد پر مشتمل جیل عملہ 30 ستمبر سے تعینات کر دیا گیا ہے. 30 ستمبر یعنی آج سے تعینات کر دیا گیا ہے. خصوصی جیل کی ذمہ داری ڈی ایس پی پریزن کو سونپ دی گئی ہے. اٹک چکوال اور جہلم کی جیلوں سے تقریباً 40 افراد پر مشتمل عملے کا راولپنڈی تبادلہ کر دیا گیا ہے. اچھا یہ وجہ کیا ہوئی ہے، اس کا کیا گیس ہو سکتا ہے جی؟ اچھا ٹیزر تو ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہونے کے بعد، یعنی سزا ہونی ہے، یہ بھی ہے. اور مختلف باتیں بھی رات کی مریم انہوں نے بولا ہے کہ بجلی بند رکھی گئی ہے، عمران خان صاحب کو ٹی وی نہیں ہے، کبھی اخبار بند کر دیتے ہیں، آئسولیشن کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ تمام باتیں عمران خان صاحب نے کل بتائی. ملاقاتیں بند ہیں، ہمیں تو صرف سماعت کے دوران ہم بہنوں کی ملاقات میں، ادروائز ملاقاتیں بند ہیں. تو یہ بڑی معنی خیز ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک بار پھر سے وہ تو ٹیسٹ دینے آزاد نہیں سر، میں بنی گالا شفٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک نئی جیل میں منتقل پنڈی مارکیٹ کے پاس. تو وہ اب یہ ذہن میں رکھیں، پہلی بھی بڑی قربت تھی، یا بھی قربت تھی، یا مینجمنٹ میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے ڈالا جیل کے اندر، کچھ تو ایسا ہے، کچھ ہے ایسا. یہ بھی آج کی تاریخ میں معلوم ہو جائے گا یہ ساری بات کیوں، اور میں ہی آپ کو بتاؤں گا. ذرا مجھے خبر پکی ہونے دیں کیوں کا، پھر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.